اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ تمام عزیز ناظرین کا ہمارے اس خاص پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں ہماری گفتگو ہوتی ہے زندگی کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بعض دفعہ بہت بڑی ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور وہی ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں اگر ہم انہیں نظر انداز کر دیں۔ اسی لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ ان باتوں پر گفتگو کی جائے اور اپنی ان غلطیوں کو سدھار کر ان چھوٹی چیزوں کو ہٹا کر زندگی کو ایک بہت ہی کامیاب زندگی بنایا جا سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو ایکچولی بات کرنے کے قابل ہے، لیکن بات شاید کسی وجہ سے اس پر نہیں کی جاتی ہے، یا شاید کسی وجہ سے جو لوگ کر سکتے ہیں بات وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات اس کی نکل کے آتی ہیں۔ شادی میں جو بے جا رسومات ہمارے یہاں آج پنپ رہی ہیں، جو بے جا اخراجات غریبوں کی کمر توڑ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ خواہر رضمی زہرا رضوی میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں ان کے استقبال سے۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا میں نے کہا کہ آج ہم شادیوں کے اعتبار سے بات کریں گے۔ دین اسلام نے نکاح کو ایک سنت عمل ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور اس کے ساتھ زندگی میں بہت سی برکتیں جوڑ رکھی ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اس عمل کو بہت ہی آسان بنایا تھا، اور روایت میں ہمیں بہت سی اس کی دلیلیں ملتی ہیں۔ کیا آپ یہاں پر کچھ دلیلیں پیش کر سکتی ہیں جو یہ ثابت کریں کہ اللہ نے اپنی طرف سے اس عمل کو مشکل نہیں بنایا ہے، شریعت نے اسے آسان رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک خواہر، یہ ایک ایسا امر کی ہے تو سنت موقدہ، تاکید بھرا ہوا سنت، لیکن اسے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اسے انجام دیا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ، ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک مقدس پیوند ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں وارد ہوا جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ نکاح کرنے سے معصوم فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی آدھا ایمان یوں ہی محفوظ ہو جائے گا اگر وہ عقد کر لے، کیونکہ کافی ایسی باتیں ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جو شادی نہ کرنے کی بنا پر انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں بھی یہاں پر ایک فائدہ اسے انسان کو ملتا ہے۔ اور رسول خدا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کی کوئی بھی بنیاد خدا کے یہاں شادی سے بڑھ کر قیمتی اور محبوب نہیں ہے، تو جو عمل اتنا زیادہ خدا کی نگاہ میں قیمتی ہے، محبوب ہے، اور نصف ایمان کے محفوظ کرنے کی وجہ بنا ہوا ہے، اسے اللہ نے بڑا آسان بھی بنایا ہے، یعنی مشکل ہرگز نہیں۔ مشکل بنایا ہم نے ہے، آسان خدا نے ہمارے لیے کر دیا، اور بڑا آسان۔ کہ اس کی میں مثال کچھ دے دوں اور تاریخ کا ہم جائزہ لیں، کیونکہ جب ہم آج کے معاشرے میں شادیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کیوں یہ شادیاں اتنی مشکل لگتی ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اس میں اتنی زیادہ بے ضرورت کی رسومات، ایسی رسومات جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اخراجات بہت زیادہ بڑھا کر ہر چیزوں کو شامل کر دیا جو کہ ایک غریب کی کمر توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان شادی کرنا ہو تو وہ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں، اتنے اخراجات کو ہم پورا کیسے کریں، تو یہ تمام چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں کہ یہ چیزوں کو پورا کیسے کیا جائے، کیونکہ ہم نے شادی کو بنایا اس اعتبار سے جیسا زمانہ چاہتا تھا، لیکن جو دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے بہت آسان طریقہ اور مثال بھی پیش کر دی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مثال بہت ہی واضح ہے ہمارے لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کتنی مالدار تھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت آپ کو اللہ نے عطا کی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر مال و دولت اس قدر کسی کے پاس ہو تو وہ جب شادی اپنے بچوں کی یا اپنی خود کی کرے گا تو اس کی صورتحال ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ بہت چیزیں ریاکاری، دکھاوے کے لیے، واہ واہی کے لیے، ایسی چیزوں کو شامل انسان کرتا ہے، لیکن ہم دیکھیں اور مالداری تو پھر بھی بہت دور کی بات ہے۔ آج مسئلہ یہ ہو چلا ہے کہ جو مالدار نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مالدار دکھانے کے چکر میں اپنی شادیوں کو اور زیادہ مشکل بنا رہے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی سمپلسٹی، ایک دم سادگی کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ انجام پائی ہے، جو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو
اس قدر لٹاتی تھیں ان پر مال و دولت کو، لیکن انہوں نے اپنی شادی میں نہیں لٹایا ہے. یعنی اپنے اوپر اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شادیوں کے بہت مہینوں سے تک کے انتظامات ہو رہے ہوں، بہت سارے لباس جو ہیں بہت ہی زیادہ مہنگے لباس آپ نے لیے ہوں، یا بہت ایسا گرینڈ فنکشن ہو گیا ہو کہ جس کے ذریعے سے بہت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے. نہیں، بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ شادی قرار پائی. خود آپ کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی، کہ جن کی والدہ ملکۃ العرب، ان کی بیٹی کی شادی کہ جہیز بھی بہت ہی معمولی، اس میں یہ بھی لگا دیجیے یقینا بیٹی تو پھر بھی ٹھیک ہے، جن کی ایک لوتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کو تو اسی میں سارے ارمان سب کچھ کرنا ہے، کیا کریں، ہماری ایک لوتی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ایک لوتی ہے. تو اب اس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا ایک لوتی بیٹی، جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی بیٹی. شادی کیسی ہونی چاہیے؟ آج کا مسلمان ہوتا تو کچھ اور ہی انتظام کرتا، لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا نے جو انتظام کیا، کتنی سادگی کے ساتھ مہر بھی پہلے ادا کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جہیز بھی لایا گیا ہے. جہیز مختصر سا ہے، وہاں پر ایک دم سادگی کے ساتھ اس عقد کو انجام دیا گیا ہے. یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ شادی کو کتنا آسان اللہ نے بنایا. اگر ہم زیادہ کچھ نہیں بلکہ خود اپنی ان مقدس ہستیوں کو جنہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کی زندگی پر غور کریں، کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہم کسی بھی مسئلے میں اگر کنفیوزڈ ہیں، پریشان ہیں، کشمکش کے شکار ہیں، کیا کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ معاشرہ سماج کیا سوچے گا. اس وقت ایک مرتبہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رسول کیا سوچے گا، ہمارا خدا کیا سوچے گا، اس نے ہمیں حکم کیا دیا ہے. تو جب یہ سوچ کر انسان آگے بڑھے گا، بہت سی سادگی کے ساتھ وہ ان چیزوں کو انجام دے پائے گا، اور دل میں کہیں پر کوئی یہ کمی نہیں محسوس کرے گا کہ ہم نے کچھ کم کر دیا، کیونکہ اس کے دل کو یہ تسلی ہوگی نا کہ ہم نے اسوہ بنایا ہے ان ہستیوں کو، ہم نے نمونہ عمل ہمارے لیے جو ہستیاں ہیں ان کی زندگی، ان کی شادیاں کتنی سادگی کے ساتھ گزری ہیں. بالکل، یہ ایگزامپلز ہمارے سامنے ایک دم صاف ہیں کہ شادی بہت ہی آسان عمل ہے، اور اس میں زیادہ رکاوٹیں اللہ نے، بلکہ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جتنی آسانی سے جو نکاح ہو جائے وہ زیادہ بابرکت ہوتا ہے، جس میں اخراجات کم ہو وہ زیادہ بابرکت ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے وہ وہی آپ کا جملہ کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو رکاوٹ بنا دیا ہے اور مراحل بنا دیا ہے شادی کے درمیان. تو میں چاہتی ہوں یہاں پر ان تمام رکاوٹوں کا تذکرہ کریں جو آج شادیوں کے درمیان آ رہے ہیں. جی یقیناً بہت سی ایسی رکاوٹیں کہ آج ایک غریب انسان بالخصوص، ایک مالدار ہے، اس کے لیے بڑی آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیجا رسومات کو بھی واجبات کی طرح انجام دے رہا ہوتا ہے. لیکن ایک غریب جو ہے کہ وہ شادی کی جو بیسک چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں کہ بھائی اسے شادی کا ولیمہ کرنا ہے، چند لوگ آئیں گے، باراتی آئیں گے، یا چند لوگوں کو کھلانا ہے، یا اپنی بچی کو چند لباس بھی دینے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے مسئلہ اور زیادہ ہوتا ہے، یہ رکاوٹیں اور آتی ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ سماج نے، معاشرے نے، سوسائٹی نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، ایک چلن ہو گیا ہے کہ نہیں اتنا تو دینا ہی چاہیے، جہیز میں اتنی چیزیں تو ہونی چاہیے، لباس تو اتنے ہونے ہی چاہیے، زیورات تو اتنے ہونے ہی چاہیے، اس انداز سے ولیمہ تو ہونا ہی چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کے تحت اس انسان کی جو کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شادی کرنے سے پیچھے انسان ہٹتا ہے کہ ابھی ہم کیسے کریں، ہمارا انتظام نہیں ہے، جس کی صورتحال گمراہی کی طرف بھی اس نوجوان کے بڑھنے کی نظر آتی ہے، اور بہت سے سماج میں جو خرابیاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ آسان سے آسان بنایا گیا. میں اس کی ایک مثال دے دوں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو کہ جس کا کوئی کفیل نہیں تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں کہ مطلب کفیل کوئی نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، تو آپ اس کے متعلق میری مدد فرمائیں. رسول خدا نے ایک مرتبہ مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جو اس سے عقد کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں. پوچھا گیا اس سے کہ مہر کیا دو گے؟ ایک مرتبہ وہ ذرا پریشان ہوا اور کہنے لگا یا رسول خدا مہر ادا کرنے کی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس کچھ رقم موجود نہیں ہے.
شادی کی سادگی کی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے جو اخراجات بڑھا دیے ابھی اس کی وضاحت کروں گی۔ اب رسول خدا نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ یہ بتا، ٹھیک ہے مال دنیا میں سے تیرے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ بتا قرآن مجید کا علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں رکھتا ہوں۔ کہا بس تیرا مہر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، یہی تیرا مہر ہے۔ بس اسی بات پر عقد رسول اللہ نے پڑھا اور اس کی زوجہ کو اس کے حوالے کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام نے اس طرح سے سادگی کو پروموٹ کیا ہے، اس طرح سے سادگی کو بڑھایا ہے کہ شادیاں اتنی سمپل بھی ہوتی ہیں، اتنی سادگی سے بھی ہوتی ہیں۔ آج اگر بات کر دی جائے کہ مہر میں یہ چیزیں، تو ایک واویلا ہو جائے، ہم کو بتائیے یقیناً یہ کیا بات میں بات ہوئی، ایک کوہرام مچ جائے کہ یہ نئی نئی چیزیں اب آنے لگیں، جبکہ یہ چیزیں اس طرح سے موجود ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ اور اخراجات جو ہم نے بڑھائے ہیں، کچھ ایسی رسومات کہ جو غلط بھی ہیں، شریعت میں بھی اس کا کہیں پر کوئی ذکر بھی نہیں ہے، اور جن کی وجہ سے شادیوں میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے کہ زیادہ جہیز کو بڑھ بڑھ کر، ایک مالدار ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اتنا زیادہ ہمارے پاس استطاعت ہے، ہم بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک زمانے نے بھی یہ اپنا لیا کہ بھائی انہوں نے اتنا دیا تھا تو اب ہمارا بیٹا ہے، ہمیں بھی اتنا چاہیے۔ کہا تو یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے بھائی ہمیں لڑکی پسند ہے، 2 جوڑی کپڑے میں رخصت کر دیجئے گا، لیکن حقیقت میں اگر 2 جوڑی میں اسے رخصت کر دیا جائے تو یہی لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد اس کو پھر عزت بھی دیں گے، اس کا مرتبہ بھی اسے اس گھر میں دیں گے، وگرنہ ذلت کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو اب ایک مرتبہ یہ چیزیں کہ جو غلط رسومات ہیں، خود علماء اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلی غلط رسم ہے کہ جہیز کا بہت زیادہ ہو جانا، اور دوسری چیز ہے آسائش زیادہ کرنے پر نقصان، یعنی آسائش یعنی ایسی چیزیں کہ بس زندگی آگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بیٹی کو رخصت نہیں کر رہے ہیں، شاید وہ کسی ایسی دنیا میں جانے والی ہے جہاں پر اب کچھ اسے ملنے والا نہیں ہے، تو یہاں سے ہر ایک چیز آسائش کی، آرام کی اسے دے دی جائے۔ اب یہ دینے کی بنا پر پھر وہی معاملہ کہ یہ غلط رسم کے ذریعے دوسروں کو بھی شے ملتی ہے۔ تیسری چیز ہے کثرت سے فضول خرچی، اسراف وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انسان سے سوال کیا، بہت لمبی ہو چکی ہے، بہت زیادہ سوشل میڈیا کے دور میں، اور میں باقاعدہ اس کا ذکر یہاں پر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے، اور اگر ہم اس کا حق نہ ادا کریں تو ہم نے کفران نعمت کیا، یہ میرا ماننا ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے ذکر کروں ان چیزوں کا۔ ہم آج دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں جو چیزیں ہمارے یہاں کلچرلی بہت زیادہ چل پڑی ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی پڑھا جا رہا ہے، مگر اس کو مرد عورت سب مل کر پڑھ رہے ہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ پوری زینت میں بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کے حجاب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کے محرم دوسروں کے محرم نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو مہمان آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے گھر والوں کے محرم نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آج کل چادریں لے کے آئی جاتی ہیں، دلہن جو ہے وہ 4 مرد اس کے گھر کے ہوتے ہیں، وہ اس کو خواتینوں کے مجمع میں لیے چلے آ رہے ہیں۔ یقین بہت سی ایسی رسومات جو ویسٹرن سے کہیں سے ہم نے لی یا غیر مسلم سے لی ہیں، شرارے اڑائے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں، تو یہ جو اخراجات ہی تو بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو غریب لڑکی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ کہیں سے بھی ارینج کرے، مگر مجھے بھی یہ سب چیزیں کرنی ہے کیونکہ مجھے اپنے سوسائٹی میں اپنے فرینڈس کے برابر آنا ہے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ایک دلدل کے طریقے سے ہے جو پھنستا ہی جا رہا ہے انسان۔ یقیناً، اور یہ اسراف انسان کر رہا ہے، ایک غلط میسج بھی دے رہا ہے، غلط پیغام بھی دے رہا ہے، اور جتنے اس کے اثر میں آ رہے ہیں ان کی بھی زندگی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور والدین تو یقیناً ان کے شانوں پر وہ بڑھتا ہوا بوجھ ہے کہ جو ایک باپ ایک ماں ہی محسوس کر سکتے ہیں، غریب ماں باپ ہی محسوس کرنا پڑتا ہے یہ سارے انتظام۔ جی تو یہ چیزیں، اور ایک چیز کا کہ مہنگی جگہوں سے خریداری، کہ ہاں اب شادی ہے تو بس ہم خریداری جو کریں گے برانڈیڈ ہو، برانڈ کے پیچھے جانا، کہ مہنگی چیزیں ہوں، مہنگی جگہوں سے خریداری ہو۔ بھائی شادی ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے، تو لہٰذا اتنا تو ہم یہاں پر پھر سے معصومین کے طرز عمل دیکھیں کہ انہوں نے اپنی شادیوں میں کس طرح سے کپڑے ان کے رہے ہیں۔ جناب فاطمہ تو زہرا ایک جوڑا تھا شادی کا، لیکن وہ بھی اگر کسی نے مانگا ہے تو وہ بھی شادی کی ہی رات انہوں نے کسی اور کو عطا کر دیا۔ ہم تو اسے رکھتے ہیں آخری وقت تک کے، جبکہ ایمان سے بتائیے کہ وہ جوڑا اس دن کے بعد سے کبھی دوبارہ انسان پہن ہی نہیں پاتا، لیکن کی نظر ہو جاتا ہے، مگر کوئی غریب اس کو زیب تن نہیں لیکن لینا ہے تو 50,000 کا شرارہ ہو، شیروانی ہو، یہی ہمارے تصورات میں موجود ہوتا ہے کہ ہاں خرچ زیادہ کرنا ہے۔ مہنگے ہوٹل سیلون کا استعمال تو یہ بھی اخراجات کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی رکاوٹ ہے کہ مہنگے
ہوٹل میں ہمارا ریسیپشن ہونا چاہیے, وہاں پر انتظامات ہونے چاہیے, تو اب ان کا جو خرچ بڑھا تو یہ جو وزن بڑھا, تو اب اس سے جب دوسرے بھی اس کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو ان کے بھی خرچے بڑھے, اب اتنا نہ ہو پایا تو وہ چاہتے ہیں اب شادی ہی رکی رہے, ابھی نہ کریں, جب ہو زندگی بھر ساتھ چلتی ہے. یقیناً تو یہ چیزیں ہیں, مہنگے مہنگے شادی کے جوڑے ہیں, دولت کا دکھاوا ہے, شادیاں کی جا رہی ہیں, ایسی ایسی رسومات ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, یہ چیزیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج کل تو میک اپ آرٹسٹ کا خرچہ بہت بڑا خرچہ ہے, پری ویڈنگ شوٹ, یہ تمام چیزیں کتنی زیادہ کہ جو مطلب گمراہی کی طرف بھی لے جا رہی ہیں انسان کو, اور شادی میں بھی رکاوٹیں اور اس کے اخراجات کو بھی بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ بھی رکاوٹیں ہیں. ایک مرتبہ ہم غور کریں کہ اگر شادیوں کو آسان جو اسلام نے واقعاً بنایا ہے, ہمیں بھی انہیں بنانا ہے, تو ان چیزوں سے ذرا ہم اپنے آپ کو دور کریں. یہ اخراجات جہاں ایک طرف شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے. باقی ہر چیز جو ہے انسان کسی طریقے سے مینیج کر لیتا ہے, جگہ کی قلت ہو یا رشتہ داروں کی کمی ہو یا یوں کہہ لیجیے کہ لڑکا لڑکی نہیں مل رہے ہوں, ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اخراجات ہوتے ہیں, اور وہ ہم کم کرنے کا نام نہیں لیتے. تو جہاں یہ روڑا بنتے ہیں اس نیک عمل کے درمیان, وہیں دین اسلام نے اس کی مذمت کیسے کی ہے یہ بتائیے. یقیناً جب دیکھیے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو یہ اخراجات جو ہم نے بڑھائے ہیں تو یہ اسراف کے ضمن میں آیا, فضول خرچی میں آیا. اور فضول خرچی کی مذمت اسلام میں, دین اسلام میں کس قدر وارد ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ انسان پڑھے تو اس کی آنکھیں کھلیں کہ واقعاً ہم کس قدر گمراہی میں اور گناہ کے دلدل میں چلے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بچانے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں. شادی میں یہ جو غیر ضروری رسومات ہیں, بھاری اخراجات ہیں, فضول خرچی کے ضمن میں جو آ رہے ہیں اور اسراف ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 میں کہ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور اسراف اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. خداوند عالم کی طرف سے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. اب جو شادیوں میں بڑھ بڑھ کر کے بے وجہ کی خرچے کرتے ہیں تو وہ اسراف کر رہے ہیں, تو ایک مرتبہ وہ سوچیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اسراف کرنے والے, فضول خرچی کرنے والوں کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو انسان اپنی تباہی اور بربادی کے لیے پھر آمادہ اسے رہنا ہوگا. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جاتی ہے, نعمتیں جو اللہ نے اسے دی ہیں وہ اس سے دور کر دی جاتی ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم ترین اسراف, اچھا اسراف ہم نے کہا کہ فضول خرچی, ارے اتنا تو آج کل سوسائٹی میں سبھی کر رہے ہیں, یہ کہاں فضول خرچی ہے. اب فضول خرچی کیا ہے حقیقت میں وہ بھی واضح ہو جائے. چل ہی رہا تھا یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ فضول خرچی ہے کیا. کسی کے لیے وہ اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے, کسی کے لیے وہ ضرورت ہے, تو یہاں پر ایک پیمانہ دے دیا ہے امام نے اپنی اس حدیث کے ذریعے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم ترین اسراف یعنی فضول خرچی, کم ترین فضول خرچی یہ ہے کہ اپنے برتن کا بچا ہوا کھانا یا پانی پھینک دینا. دیکھیے برتن میں ہم نے لیا, ہمیں ضرورت تھی کہ ایک روٹی میں ہمارا شکم سیر ہو جائے گا, ہم نے 2 روٹیاں لے لی, کسی طرح 1.5 کھا لی, آدھی چھوڑ دی. وہ آدھی روٹی بھی چھوڑنا فضول خرچی میں آیا, اور فضول خرچی میں آیا, اسراف میں آیا, تو یقیناً وہ انسان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, اس کی نعمتوں کو زائل وہ خود کرنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. تو اب سوچئے کہ اگر ہم ذرا سے کھانے پینے کو بھی ہم فضول خرچ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. تو جو بڑے بڑے خرچے ہم شادیوں میں کر رہے ہوتے ہیں, کیا اس کا ہمیں جواب خدا کی بارگاہ میں نہیں دینا؟ یقیناً اس کی مذمت وارد ہوئی ہے. اور پیسہ, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ پیسہ آ گیا ہے ان کے پاس, تو اب اسے غلط راہ میں جو لگا دیا, اسے ایک صحیح راستے میں لگا کر اس سے فائدہ حاصل کر لیں. آج جن کے پاس مال و دولت ہے وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی شادی میں اتنا زیادہ خرچ کر دیا جائے کہ ہر طرف سے ان کی تعریف کی صدائیں بلند ہوتی رہے. یہی انسان جو اپنے بچے کی شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ بڑی آسانی سے کر کے کہتا ہے کہ ارے یہ تو معمولی تھا ہمارے لیے. جملہ بھی ہوتا ہے ہم تو ایسی شادی کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہے, اور خرچ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے معمولی تھا, ارے اتنا تو ہم نے کر دیا, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اسی فرد کے خاندان کا ایک غریب انسان اپنے کسی بیٹے, ایک غریب باپ ہے, وہ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے اگر اس کے در پر مدد کے لیے آ جائے تو لفافے میں 500
ہاں یا 1000 کے سوا نہیں نکلتا، یا بہت ہو گیا تو کہا بھائی ہم شریعت کے اعتبار سے دیتے ہیں تو ہم قرآن اور جانماز ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ دیکھیے قرآن جانماز بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ نے قرآن اور جانماز اگر اس نیت سے دیا ہے کہ آپ کا پیسہ بچا رہے اور سستے میں معاملہ نپٹ جائے تو خداوند عالم ان چیزوں کو بھی تو دیکھ رہا ہے۔ ایک غریب کی شادی کرا دینا یا کسی غریب کے کام آ جانا، 1 روپے کی بھی اگر کسی پر احسان کرے تو اللہ کس قدر اسے عطا کرتا ہے۔ جبکہ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس میں دوسروں کا حصہ ہے، یقیناً اس میں حصہ ہے اور اسے جواب دینا ہی ہوگا۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنے ایسے قانون بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے اپنے مال کو ہم غریبوں تک پہنچائیں، ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ تو لہٰذا یہ دین اسلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ایک مرتبہ اس گائیڈنس پر ہم توجہ دیں۔ اور یہ بات ہوئی فضول خرچی کی اور شاہ خرچی کی، اور جو بے جا اخراجات ہم نے بلا وجہ بڑھا رکھے ہیں اور اپنے سروں پر اس کو ایک بوجھ بنا رکھا ہے۔ اب جیسا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ کچھ رسومات بھی ایسی ہیں جو نہ صرف یہ کہ اخراجات کا سبب بنتی ہیں بلکہ یہ کہ بےہدہ ہیں ایک طریقے سے، اور وہ گناہوں کا مرتکب بنا دیتی ہیں ہم کو۔ دیکھیے میں ایز اے وومن اگر میں صرف ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے پاس ایک مومنہ ہونے کے ناطے بہت کم اوکیزنز ہوتے ہیں جب ہم اچھے سے بن سنور سکتے ہیں، کہیں ان میں سے ایک آدھ یہ محفلیں ہیں، یہ شادی بیاہ ہیں، اور یہ سوچ کر کہ بھائی وہاں سیگریگیشن ہوگا ہم وہاں سج سور کے پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں دلہن کے جو 4 رشتہ دار ہیں وہ چادر لیے چلے آ رہے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے حجاب کی ذمہ داری اس وقت کس پر ہے، کیا ہم نے غلط کر دیا یا یہاں سج سور کے آنے میں؟ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، ایسی بہت سی بےہدہ رسومات ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کی روک تھام کیوں ضروری ہے؟ یقیناً ان کی روک تھام اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، دوسرے معاشرے میں غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، اور ان کے پیچھے جو فیکٹر کام کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کی میں وضاحت کروں۔ اس سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو جناب جبرائیل امین رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے، اور رسول خدا نے جبرائیل امین سے کلام کیا۔ جبرائیل امین رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ رسول اللہ نے ایک سوال کیا کہ اے جبرائیل، ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی تک تم بارہا آتے رہے، وہی لے کر آتے رہے، اور تم نے کئی چیزیں مجھ تک پہنچائی ہیں، کیا میرے جانے کے بعد بھی تمہارا اس دنیا میں آنا ہوگا؟ تو اب جب یہ جملہ رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا تو جناب جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ انداز بدل جائے گا، آپ کی زندگی تک جب میں آیا وہی لے کر آتا تھا، کبھی آیتیں لے کر آتا تھا، کبھی سورے لے کر نازل ہوتا تھا، یعنی وہاں سے بھرے ہاتھ آتا تھا اور یہاں سے امٹی ہینڈڈ جاتا تھا، خالی ہاتھ جاتا تھا آپ کو دے کر کے یہ چیزیں۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد تو وہی کا سلسلہ اب رک جائے گا، لیکن میں آؤں گا اس دنیا میں 10 مرتبہ آپ کے جانے کے بعد، لیکن انداز بدل جائے گا، اس کا برعکس ہوگا۔ پہلے میں خدا کے گھر سے آتا تھا کچھ لے کر کے آپ کو یہاں پر عطا کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اب جب میں آپ کے جانے کے بعد آؤں گا وہاں سے خالی ہاتھ چلوں گا، اس دنیا میں 10 مرتبہ آپ کے جانے کے بعد آؤں گا اور یہاں سے کچھ لے جاؤں گا۔ اچھا وہ 10 مرتبہ پورا ذکر نہیں کروں، مختصر آپ نے ایک یکے بعد دیگرے بیان کرنا شروع کیا جناب جبرائیل امین نے کہ میں وہاں سے چلوں گا، اس دنیا میں آؤں گا، یہ لے کر جاؤں گا، وہ لے کر جاؤں گا۔ اس میں 2 چیزیں اور بھی آپ نے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد اس دنیا میں ایک مرتبہ اور ان 10 مرتبہ میں سے ایک بار جب آؤں گا تو اس میں میں جب مردوں کے پاس آؤں گا تو ان سے میں غیرت کو لے کر چلا جاؤں گا، جب عورتوں کے پاس آؤں گا ان سے حیا کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اسی طرح سے بڑی پیاری حدیث ہے یہ کہ وہ 10 چیزیں انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو پیش کروں گی اب ناظرین کے لیے۔ تو یہ مردوں سے غیرت کو، عورتوں سے حیا کو لے کر چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے جب یہ روایت بیان کی جاتی، اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جبرائیل کی غلطی ہے نا کہ وہ لے کر چلے گئے، وہ کیوں لے کر چلے گئے؟ تو اب یہاں پر غلطی جبرائیل کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے انہیں اپنے آپ سے جب دور کیا۔ وہ باعظمت چیزیں تھیں، جبرائیل امین لے کر چلے گئے۔ مثال کے طور پر ہم نے قرآن مجید جیسی باعظمت کتاب کسی اپنے نان مسلم دوست کو ہدیہ کی کہ یہ اس سے پڑھے، کچھ حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، اسے اس کی قدر نہیں تھی، عظمت نہیں پتا تھی، اس نے آپ کی محبت میں دل رکھنے کے لیے لے تو لیا، گھر پر جا کر رکھ بھی دیا، لیکن کچھ دن کے بعد گھر کی صفائی کرتے کرتے کہا یہ تو میرے کام کی نہیں، اللہ نہ کرے معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اس نے اس قرآن مجید کو گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا، گھر کے باہر دہلیز کے پاس رکھ دیا کہ نہیں جو باقی کے ردی ہیں کتابیں ان کے ساتھ۔
تو اب آپ کا گزر اتفاق سے وہاں پر ہو, آپ نے دیکھا قرآن مجید جیسی باعظمت کتاب یہاں پر اس انداز میں آپ نے فوراً اٹھایا, آپ گھر لے آئیں, اسے آپ نے پاک کیا, اسے بہترین مقام پر گھر میں رکھا. کیوں؟ کیا آپ اس سے چھین کر لائیں؟ نہیں, آپ کو عظمت پتہ تھی اس لیے آپ اٹھا کر لائیں. جبرائیل امین ہم سے حیا غیرت چھین کر نہیں لے جائیں گے, ہم نے اپنے آپ سے دور کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے حیا کو الوداع کہہ دیا, ہم نے غیرت کو الوداع کیا, انہوں نے اس حیا کو غیرت کو لیا ہے اور لے کر کے چلے گئے. آج ہم شادیوں میں یہ دیکھیں کہ مردوں کی غیرت بھی جا چکی, عورتوں کی حیا بھی جا چکی. وہ عورت جو مجلسوں میں جائے تو پورے حجاب میں ہو, ابا میں ہو, حجاب میں ہو, مولانا نکاح پڑھنے آئے تو چہرے کو چھپاتی ہوئی نظر آتی ہے, چھپنے لگتی ہے. شادیوں میں پردہ ہوتا ہے تو صرف مولانا صاحب مولانا آ رہے ہیں تو عورتیں ردا لے کے بس اس کے بعد پھر, اور اس سے پہلے کوئی پردہ نہیں. جتنے ہیں یہاں تک کہ ویڈیوگرافر ہیں, مووی بنانے والے, سب محرم ہو جاتے ہیں, ویٹر ہیں وہ محرم ہو جاتے ہیں. سب کے لیے کہ کچھ حد تک اس پر کام ہوا ہے. اب خواتین فوٹوگرافر نظر آتی ہیں, ہاں کچھ حد تک, لیکن جو میک اپ میں اور جو بالوں کو کھول کر یا اس طرح سے سج سور کر, یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ خاندان کے کچھ ایسے فرد ہیں کہ جنہیں تو پوری طرح سے پرمیشن ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں میں آ جا سکتے ہیں آرام سے, ان کے لیے کوئی روک تھام نہیں. یہ صرف عورتوں کی طرف سے نہیں, مردوں کی طرف سے بھی. آپ کے پاس بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہے وہاں عورتیں سجی سوری موجود ہیں, آپ نہیں جائیں اس نہیں. طرف. اب یہی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ سفر کرے اور کسی کار سے وہ اترے, اچانک کوئی آ کر اس کی بہن یا اس کی بیوی کی فوٹو لینا شروع کر دے یا ویڈیو بنانا شروع کر دے, اسے غصہ آئے گا. اس کے غیرت یہاں پر کہے گی کہ وہ لڑائی جھگڑے پر بھی آمادہ ہو جائے گا. ہم نے تو خود پیسے دے دے کر ویڈیو والے کو بلایا اور کہا بھائی اس کمرے میں چلے جاؤ, وہاں پر ہمارے گھر کے خواتین موجود ہیں, ان کی ذرا اچھی اچھی فوٹو لے لینا, ان کی ذرا اچھی اچھی ویڈیوز بنا لینا. تو یہ مرد کی غیرت کہاں گئی؟ الوداع کہہ چکا ہے وہ غیرت کو. جبرائیل امین کی وہ وزٹ لگتا ہے ہو چکی, کہ غیرت نہیں باقی رہی. مردوں کی غیرت گئی, عورتوں کی حیا چلی گئی. نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ اس طرح سے گمراہی اگر ان پر روک تھام نہیں ہوئی تو یہ چیزیں سماج کا ایک حصہ بن جائیں گی, اور اسے آنے والی نسلیں جو ہیں جو ابھی کم جانتی ہیں دین کے بارے میں, دین کا حصہ ہے یا اتنی چیزیں دین الاؤ کرتا ہے, اس کے معنی یہ ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں پر روک تھام ہو, آبجیکشن لیا جائے, ان چیزوں کو روکا جائے. وہ افراد جو اہل علم ہیں یا وہ لوگ جو معلومات رکھتے ہیں, کا کوئی اثر ہے, وہ استعمال کریں اپنے یقیناً, اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے. ان رسومات کو لایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ تعمیر ہو. اگر ہم کہہ دیں کہ شادی سے پہلے کوئی مجلس کر دی جائے, ایک روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو واقع کربلا کے بعد میں جب پلٹ کر مدینہ آئے ہیں تو آپ نے انکار کیا کیونکہ غم تازہ تھا, لیکن جب اصرار زیادہ بڑھا تو آپ نے ایک آرزو ظاہر کی کہ ٹھیک ہے میں وہاں تشریف لاؤں گا, ایک آرزو ہے کہ وہاں پر میرے علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا, ایک بہترین رسم کی, امام جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں, ایک مجلس وہاں پر ہو جائے, یعنی وہ ذکر ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں, کتنی شادیوں میں اس بات پر عمل کیا گیا, اس رسم پر عمل کیا گیا ہے کہ ہاں شادی سے پہلے ایسی کوئی مجلس ہو جائے جہاں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں. تو ان چیزوں کا ہم جاننے کی کوشش کریں. ہمیں یہ تو برا لگ جاتا ہے کہ جو رسم رواج جن کا شریعت سے تعلق نہیں اس میں کمی آ گئی تو ہم چیخ و پکار کرتے ہیں, ارے یہ رسم تو بہت ضروری تھی, صدیوں سے چلی آ رہی تھی. لیکن جو شریعت کا حصہ ہے اس میں کمی آنے پر کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا, لیکن آبجیکشن لینا چاہیے. اگر ہم ایک کنکلوژن کے طور پر آپ سے کہیں کہ آپ صرف اتنا بتائیں کہ دین اسلام کے ماتحت شادی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم اتنا سادہ اس کو کر دیں, تھوڑے سے ارمان خواہشات اور دوسرے اللہ نے جتنی آپ کو وہ جو کہا ہے کہ ہم تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ایک بیچ کا درمیان کا راستہ نکالیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً سب سے پہلے تو یہی ضروری ہے کہ ہم نمونہ عمل ان مقدس ہستیوں کو بنائیں کہ ان کی شادیاں کیسی رہی ہیں اس اعتبار سے. اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی, چونکہ بہت بڑی خوشی کا معاملہ ہے, ایک شخص ہے اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کی شادی ہو رہی, کسی کے بھائی کی یا کسی کی بہن کی شادی ہے, بڑا خوشی کا موقع ہے, آپ خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں تو خوشی سیلیبریٹ کرنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں. آپ وہاں پر محفلوں کا انعقاد کر لیں, خواتین میں ایک سپریٹ انتظام ہو جہاں فقط خواتین ہوں, وہاں پر آپ ایسی محفلیں ہوں کہ جہاں پر مدح اہل بیت ہو, اس اعتبار سے باتیں ہوں, یا مجلسیں وغیرہ جس طرح سے بھی ایک روایت کا ذکر کیا گیا, محفلوں کا اس طریقے سے
مردوں میں الگ ایک انتظام کیا جائے. پھر دیکھیے جیسے صحرا وغیرہ پڑھا جاتا ہے, خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے. اس طرح سے ایک اپنی خوشی کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. دوسرے کہ اس خوشی کو اور زیادہ ثواب کے لیول پر لانے کے لیے اگر استطاعت ہے انسان کی تو غریبوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر کے یا انہیں بھی مدعو کر کے کہ ان کے دل بھی شاد ہو جائیں, وہ بھی ایک مرتبہ خوش ہو جائیں. اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو بھی اپنی شادیوں میں لا کر ایک دل کو ایک جسے ہم کہتے ہیں حقیقی معنوں میں خوشی ہم دے سکتے ہیں. ہمیں تو آج خوشی میوزک سے مل رہی ہوتی ہے, آج ہمیں خوشی بے حیائی سے مل رہی ہوتی, یا ہم نے مانجھے پر یا ہلدی کی رسموں پر ایک پیلے کپڑے پہننے سے ہم نے سب ایک تھیم بنا کر تو ہمیں خوشی مل رہی. تھیم یہ بنائی جائے کہ کسی ضرورت مند کے کام آتے ہیں, ہم کچھ ہم نے مدد کی ہے, ہمیں ایک سکون ملے, اچھا ہم نے اس شادی میں اپنے بیٹے کی شادی میں فلاں کے لیے یہ اچھا کیا تھا, یا ہم نے محفلوں کا انعقاد کیا تھا, یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آرزو کو ہم نے پورا کیا تھا, مکمل کیا تھا. اور اس سے بھی سب سے بڑی اہم بات کہ شادیاں جو کہ بڑی آسان ہیں, ان کی آسانیاں اور ان کی اہمیت بتانے کے لیے اس دولہا دلہن کی شادی سے پہلے کسی ایسے اہل علم کا انتظام کیا جائے جو انہیں شادی کی برکات کی اہمیت کے بارے میں اور شادی شدہ زندگی کی بالکل بالکل یقیناً وہ ذمہ داریاں وغیرہ کیا ہونی چاہیے, کس انداز سے آگے کی زندگی اسلام کے ماتحت بتائی گئی ہے کہ بڑھائی جائے, ان چیزوں کو ان سے باخبر کرے تو ان چیزوں کا بھی انتظام کیا جائے. ایک بہترین معاشرہ انشاءاللہ تعمیر. انشاءاللہ اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دراصل عمل میں لا سکیں. خیر آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. عزیزان محترم, یہ ہمارا ایپیسوڈ آئینہ حیات کا شادی کے اعتبار سے, جسے اللہ نے بہت ہی نیک عمل رکھا ہے انسانوں کے لیے, انسانوں کی درمیان محبت بنائے رکھنے کے لیے, اور اسے اتنا آسان قرار دیا شریعت نے, لیکن ہم نے اسے مشکل بنا رکھا ہے. ایک کوشش کی ہے, ایک پہل کی ہے ہم نے کہ اسے معاشرے میں پھر سے آسانی کی طرف لے جایا جا سکے. انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ جن چیزوں پر ہم نے ابھی مذمت کی ہے, اعتراض کیا ہے, ہم کہیں بھی ان چیزوں میں شامل نظر نہ آئیں تاکہ منافقین میں ہمارا شمار ہو سکے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو جس طریقے سے پریچ کر رہے ہیں اسی طریقے سے پریکٹس بھی کر سکیں. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام لے کر, کوئی اور ٹاپک لے کر. فی امان اللہ.